الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ علی محمد۔ ہماری گفتگو فقہی احکام کے حوالے سے چل رہی تھی اور سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں شریعت کا ایک مختصر تعارف اور اس سے وابستہ بعض حکمتوں کو ذکر کیا گیا، اور جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ ذخیرہ اندوزی ہے، جسے احتکار کہا جاتا ہے۔ احتکار یعنی الف ح تا کاف الف را یا حقرہ سے، حقرہ بھی اس کا مصدر بنتا ہے، ان دونوں سے مل کے احتکار یا حقرہ ذخیرہ اندوزی اردو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ البتہ بحث میں وارد ہونے سے پہلے چند آپ کی خدمت میں مزید نکات ذکر کیے جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسا کہ ہم سابقہ درس میں تفصیلاً اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ فقہی احکام انسان کی اجتماعی اور انفرادی ہر دو سطح کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے قرار دی ہے، یعنی شریعت اللہ تعالیٰ نے جو اتاری ہے اس میں بنیادی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیش نظر وہ انسان کی ہدایت، اور ہدایت بھی کس طریقے سے کہ اس کے اجتماعی اور انفرادی امور کو منظم کیا جائے، یعنی اگر یہ منظم ہو جائے تو تب یہ ہدایت انسان کے لیے قابل استعمال و استفادہ قرار پائے گی۔ لہذا قانون کی حد تک یا انسان کی رہنمائی کی حد تک شریعت کا بیان آ گیا۔ اب شریعت کو اگر اختیار کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کے اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی امور بھی دین اسلام کی نگاہ میں حل ہوں گے، اور نمبر دو، انسان کے انفرادی امور بھی اسی طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ ہر دو مسائل دین اسلام نے ان کا حل شریعت کی زبانی عمل کے دائرے میں رہتے ہوئے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ ہم جن موضوعات کو لے کے چلیں گے وہ اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی امور ہیں، چونکہ انفرادی امور کے اوپر ہمارے پاس فقہی احکام اور اس کے ترجمے توضیح المسائل کی شکل میں یا مختلف مراجع اعظام کی ویب سائٹس کی شکل میں موجود ہیں، لیکن جو ہمارے پاس اجتماعی اور سیاسی اور معاشرتی امور میں دین اسلام، شریعت اسلامی و فقہ اسلامی کی جو رہنمائی ہے وہ عموماً فارسی اور عربی میں فتاوی جات اور ان کی ادلہ یا دلائل وغیرہ موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس فقہی احکام اور فقہی مسائل کے بیان میں جن موضوعات کا انتخاب کریں وہ ہمارے اجتماعی اور معاشرتی مسائل سے وابستہ ہوں۔ ذخیرہ اندوزی کا شمار بھی انہی مسائل میں ہوتا ہے کہ یہ انسان کے معاشرے کے اجتماعی امور سے وابستہ ہے، انسان کے معاشرتی امور سے وابستہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم آغاز میں تعریف کی حد تک پہلے جانتے ہیں، اور اس کے بعد موجودہ دور میں جو مارکیٹ ہے اس کے عنوان سے کچھ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اجتماعی اور معاشرتی امور میں جب ہم دین اسلام کا نقطہ نظر پیش کریں گے تو لامحالہ ہم کو جو موجودہ رائج سسٹم، جو موجودہ رائج مختلف طرح کے قوانین ہیں اس سے بھی کسی حد تک آگاہی کی ضرورت پیش آئے گی، وإلا ہمارے لیے مشکل امر ہو جائے گا کہ ہم جن مسائل کو شرعی طور پہ پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی زندگی میں کسی طور پہ اختیار کر سکیں یا اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو حقرہ کی تعریف کی گئی ہے یا احتکار جسے آپ ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے باب سے میں آپ کی خدمت میں پہلے فتاوی ذکر کر دیتا ہوں ایک دو، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کچھ احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے کہ موجودہ دور میں دیگر ممالک کے اندر اور دیگر جو اقتصادی نظام ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس امر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رہبر معظم کی کتاب اجوبۃ الاستفتاءات ہمارے پاس موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔
اس میں انہوں نے احتکار کے حوالے سے انتہائی مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور بہت طولانی طور پہ البتہ اس کو ذکر نہیں کیا، اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں قدر تفصیل سے اس موضوع احتکار کو ذکر کیا ہے۔ رہبر معظم نے احتکار والاسراف کے نام سے اپنے اس استفتاءات میں اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ سوال ان سے پوچھا گیا، یعنی آپ نے ترجمہ ہمیشہ احتکار کلمہ اردو دان طبقے کے لیے نیا کلمہ ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ تھوڑا غیر مانوس اور اجنبی کلمہ لگے، اس لیے اس کو زیادہ تکرار عربی میں کیا جا رہا ہے تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن اس سے مانوس ہو سکے، کیونکہ فارسی میں یہی کلمہ اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، عربی سے فارسی میں رائج ہوا، فارسی میں بھی یہ احتکار ہی کہلاتا ہے۔ اردو میں اسے ذخیرہ اندوزی بھی کہا جاتا ہے، لیکن کب ذخیرہ اندوزی ممنوع قرار پاتی ہے؟ ہم اس سے قبل اس کے کہ اس کے بارے میں احکام شریعہ پڑھیں، ایک مقدمہ اور آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ وہ مقدمہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس جو کلمات وارد ہوتے ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے یعنی روزہ، حج ہے عبادت، اسی طریقے سے احتکار کلمہ ہے جس کا ترجمہ آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آیا ان الفاظ کے معنی دین اسلام نے جداگانہ طور پہ خود ایجاد کیے اور ایجاد کر کے الفاظ کا ان معنی سے تعلق قائم کیا؟ ایک یہ صورت بنتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے معاشرے میں رائج کلمات میں سے ایک کلمہ خود اٹھایا، اب اس کلمے کا ایک معنی تو ایک لفظ اٹھایا، اس لفظ کا یا کلمے کا معنی اس معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ ایک معنی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رائج معنی ترک کیا اور اس لفظ کا ایک نیا معنی جو شریعت کی جانب سے ان کو عطا ہوا تھا اس کا ربط اس لفظ کے ساتھ قائم کر کے اس کو مسلمانوں کے اندر نشر کیا۔ یہ ایک صورت بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کو جب اختیار کیا تو اس لفظ کا جو معنی اس معاشرے کے اندر رائج تھا وہ معنی اسی طرح رہنے دیا، اس کا معنی ختم نہیں کیا، وہ رائج معنی کو رہنے دیا اور اس کے اندر چند شرائط کا اضافہ کیا، اور ان شرائط کو جب ہم ان معانی کے ساتھ ربط دیتے ہیں تو اس سے آہستہ آہستہ ہمارے پاس اس کا ایک خاص معنی دینی طور پر اجاگر ہو گیا۔ ہمارے علماء کرام اس دوسرے نظریے کے عموماً قائل ہیں، بحث ہے علماء میں، لیکن دوسرے نظریے کے زیادہ تر افراد علماء قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یعنی زیادہ تر ایسا ہے کہ ایک لفظ کے جو معنی رائج تھے اس معاشرے کے اندر ان کو اسی طرح سے باقی رہنے دیا، اور پھر شریعت کی جانب سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے اندر مزید شرائط کو اضافہ کر کے یا بعض اس کی صورتوں کی کمی بیشی کر کے اس کا ایک نیا ہمارے پاس مرحلہ یہ ہوا، سامنے ابھرا، یعنی معنی میں نہیں تبدیل کیا معنی کو، بلکہ معنی کے اندر بعض شرائط کا اضافہ یا بعض اطراف کا اس سے حذف کر کے اس کو مزید محکم کرنا یا اس کو ایک شرعی لبادہ پہنانا، یہ ایک عمل انجام پایا۔ مثال کے طور پہ حج کی جو عبادت ہے وہ اس دور میں رائج عبادتوں میں سے تھیں، لوگ جو ہے وہ حاجی حج کیا کرتے تھے، اسی رائج عبادت تھی ان میں۔ اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرائط کا اضافہ کیا، مثال کے طور پہ طواف کی تعداد کو معین کیا، شرائط طواف کی نماز والی قرار دی طہارت کے اعتبار سے، موالات کو شرط قرار دیا، اس طرح سے چند شرائط کو لے کے آئے۔ اب معنی وہی ہے کہ حج جب وہ لوگ کہتے تھے، ایک اس کے لغوی معنی قصد کے ہیں، لیکن حج بمعنی عبادت بھی اس دور میں شمار ہوتا تھا، اور وہ پھر اس کے اندر شرائط کا اضافہ کر کے اس کا ایک شرعی ہمارے پاس چہرہ جو ہے وہ آشکار ہوا اور وہ سامنے آیا۔
بس ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ آیا منقولات شرعیہ ہیں یا منقولات شرعیہ نہیں ہیں، ایک اصطلاحی دنیا ہے، ہم اس میں مزید بحث میں وارد نہیں ہوتے۔ بہرحال ہم اس بات سے یہاں پہ استفادہ کرتے ہیں۔ احتکار کہتے تھے اس دور میں کہ ایک چیز کو قابو میں رکھنا، جمع کرنا، روک دینا، یعنی حبس الشیء و جمعہ، ایک شے کو محبوس کر دینا، بند کر دینا، یا ایک شے کو ایک جگہ پہ ذخیرہ کر کے جمع کرنا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو انتظارا للغلاء یا لغلائہ، تاکہ اس کو مہنگا فروخت کیا جا سکے۔ یہ ہمارے پاس لغوی معنی کئی کتابوں کے اندر موجود بھی ہے، لغت کی کئی کتابوں میں۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ لغت کی کتابیں شرعی طور پہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہیں، ہم اصل میں لغت کی کتابوں کے ذریعے سے اس دور میں جو لوگوں کے درمیان رائج معنی تھا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغت ایک اور ہمارے لیے بڑا ایک اہم تفصیلی ٹاپک بنتا ہے، اس کو ابھی تو نہیں چھیڑیں گے، انشاءاللہ کسی اور مقام کے اوپر ہم اس پہ بحث کریں گے، کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک معنی کے افراد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات تو مسلم ہے کہ حجت اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، اور عقل کو اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا اگر وہ دلیل عقلی محکم طور پہ بن جائے۔ لہٰذا ایک اہل لغت آ کے یہ بات بیان کرتا ہے یا ہم لغوی معنی کے نام سے جو ذکر کرتے ہیں وہ قاعدتاً ہمارے اوپر حجت نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، دقت کرنی ہے، اور ہم نے اس جگہ پر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک لفظ کا کون سا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و عصر امامت میں رائج تھا۔ چونکہ شریعت جو سب سے پہلے مخاطب ہوئی، جن لوگوں سے شریعت نے گفتگو سب سے پہلے کی، وہ قرن اول ہی کی امت تھی، اور اس دور میں جو رائج الفاظ تھے انہی الفاظ کو استعمال کیا، اور وہ استعمالات جو لوگوں کے ہیں وہ کتابوں میں آئے۔ لہٰذا ہم قریب ترین لغت سے اب استفادہ کریں گے جو زمانہ امامت کے سب سے قریب ترین لغت ہے یا اسی زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس دور میں جو اہل لغت تھے انہوں نے قبائل میں ایک لفظ کے جو معنی رائج تھے ان رائج معنی کو دیکھتے ہوئے جمع آوری کی، اور مختلف استعمالات اور مختلف معنی انہوں نے جمع کیے۔ ہم بھی یہی کام کریں گے کہ دقت کریں گے اور اہل لغت کے کلام سے ایسے معنی کو تلاش کریں گے جو اس لفظ بول کے اس دور میں لوگ معنی عموماً مراد لیا کرتے تھے یا ایک دوسرے کو منتقل کیا کرتے تھے معنی۔ اس طور پہ اگر ہم آئیں قدیمی لغات کا مشاہدہ کریں تو جیسے معجم المقاییس لغہ ایک اہم ترین لغت ہے، غیبت کبریٰ کے آغاز کی یہ لغت ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ حقراتن یعنی احتکار یا حقراتن کا معنی ہے حبس الطعام منتظرا لغلائہ، کھانے پینے کی چیزوں کو آپ محبوس کر لیں، بند کر لیں، یعنی اپنے پاس ذخیرہ کر لیں تاکہ اس کو مہنگا بیچ سکیں۔ اسی وجہ سے جو جمع شدہ پانی ہوتا ہے، صحیح ہے، لیکن کم ہے اس کی مقدار، تو اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ احتکارا یا احتکر الماء، پانی کو بند کر دیا گیا، یعنی عام جوہڑ وغیرہ ہوتی، کیونکہ عرب ماحول میں پانی کے ذخائر کی شدید قلت پائی جاتی تھی، اس بنیاد کے اوپر یہ کلمہ پانی اگر کہیں جمع ہو لیکن قلیل ہو تو اس کے لیے بھی کلمہ احتکار استعمال کیا جاتا تھا۔ المصباح المنیر میں بھی اسی طریقے سے فیومی نے ذکر کیا ہے کہ مہنگا بیچنے کی خاطر کھانے پینے کی اشیاء خورد و نوش کی چیزوں کو بند کر لینا، محبوس کر لینا، جمع کرنا یا دوسروں کی رسائی سے روک دینا اسے، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی یا احتکار۔ اب آپ نے لغت میں اس کا معنی ملاحظہ کیا کہ احتکار کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو یا ان دیگر چیزوں کو روک دینا تاکہ مہنگا بیچا جائے۔ بس لغت سے آپ کو خلاصہ کلام دو اہم صفات پتہ لگتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کی دو اہم صفات پتہ لگتی ہیں۔ یہ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، عالمی سطح کا مسئلہ ذخیرہ اندوزی۔
لہذا اس عنوان سے ہر ملک اپنے اندر اس جرم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو ذرا دقت سے ہمیں سمجھنا چاہیے ذخیرہ اندوزی کے اس امر کو۔ بس لغت سے جو ہمارے سامنے آتا ہے دو بنیادی قاعدے ہیں۔ اول یہ ہے کہ مال کو محبوس کیا جائے، یعنی مال کو دوسروں کی رسائی سے روک دیا جائے، محبوس کیا جائے، یہ پہلی قاعدہ لغتاً۔ اور دوسرا لغت میں یہ معنی ذکر کیا گیا ہے، آپ نے چند لغات کا بھی مشاہدہ کیا کہ اس کو اس لیے یہ کام کیا تاکہ مہنگا بیچ سکے، چونکہ اگر کوئی مہنگا نہیں بیچتا یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یعنی اس نیت سے نہیں کیا، اپنی ضرورت کے لیے کیا۔ فقہی احکام میں بھی آتا ہے، فقہی احکام میں سے ہے کہ مثلا اگر کوئی سال بھر کے لیے گندم لے آیا، اب وہ گندم اس کی ضرورت ہے تو پھر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے کئی مہینوں کا یا سال بھر کے لیے اپنی خوراک کا اہتمام اسی طرح سے کرتے تھے، اور یہ تمام علاقوں میں رائج بھی ہے، اس لیے ضرورت کے تحت کوئی ذخیرہ کرتا ہے تو وہ احتکار نہیں کہلاتا، اس لیے لغتاً ہی نہیں احتکار کہلاتا۔ لغتاً ذخیرہ اندوزی کب کہلائے گی؟ کہ جب وہ مہنگا بیچنے کے لیے اپنے پاس جمع کرے، لغتاً یہ ہے۔ چونکہ ہم یہ ابھی نظریہ آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شریعت کے کلمات تھے وہ اس دور میں جو رائج معنی تھے انہی میں وہ حقیقتاً استعمال ہوئے، لیکن اس کے اندر شرائط کے اعتبار سے یعنی ان معنی کو ترقی دی، مزید ان معنی میں مزید شرائط یا قیود کا اضافہ کیا یا کمی کی، بعض شرائط کو حذف کیا، بعض کو اضافہ کیا۔ حتیٰ قرآن کریم کے بھی کلمات اسی طرح سے ہیں کہ اس میں بعض کو شرائط کو اضافہ کیا یا بعض میں کمی کی، یا بعین ہی وہی الفاظ جیسا وہ رائج تھے اسی طرح سے استعمال کیا۔ لہذا ذخیرہ اندوزی جب ہم کلمہ کہتے ہیں اردو میں تو خالی اپنی ضرورت کے لیے اگر آپ چیز کو جمع کرتے ہیں یہ ذخیرہ نہیں کہلائے گا۔ جیسے عموماً تاجر طبقہ بڑے بڑے گودام رکھتا ہے اور گوداموں میں محفوظ اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو ایک پلاننگ رکھتا ہے اس پلاننگ کے تحت مارکیٹ میں چیز لائے گا۔ ہاں اگر اس نے گوداموں میں اس نیت سے جمع آوری کی ہے اور محبوس کیا ہے مال کو تاکہ وہ اسے مہنگا بیچے، لغتاً تو یہ بلا شک و شبہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اب گھروں میں عموماً ہوتا ہے کہ سال بھر کے لیے چاول لے آئے، سال بھر کے لیے گندم لے آئے تاکہ وہ مہمان اور اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خریداری کر لی۔ اب یہ ذخیرہ کہلائے گا؟ ادھر پہلی صورت ہے کہ جم کیا ہے، جیسا کہ لغتاً بیان کیا کہ جم ہے، محبوس کیا مال کو، لیکن اس وہ مہنگا نہیں بیچنے کی نیت رکھتا، اصلاً بیچ نہیں رہا، وہ مہنگا بیچنے کی تو بات الگ ہے، بیچ ہی نہیں رہا چونکہ اپنی ضرورت کے لیے کی۔ یا یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ جنس جو ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو جائے گی، مہنگی ہو جائے گی، وہ پہلے لے کے خرید لیتا ہے، خرید کے رکھ لیتا ہے تاکہ وہ مہنگی ہو جائے تو اس کے خرید سے قوت خرید سے بڑھ نہ جائے کہ وہ بعد میں خرید ہی نہ سکے، اتنی مہنگی ہو جائے۔ تو اس جگہ پر بھی حد عقل ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی، کیونکہ ذخیرہ اندوزی کے لیے لغتاً دوسری قید کا ہونا معتبر ہے، اور وہ کیا ہے؟ مہنگا بیچنے کے لیے اس نے محبوس کیا۔ ہم جب شرعی دائرے میں آئیں گے تو ایک اور قید اضافہ ہو گئی۔ جب ہم شریعت کے دائرے میں آئے، اچھا ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ شریعت نے اضافہ کیا ہے؟ یہ ہمیں احادیث اہل بیت علیہ السلام سے، چونکہ احادیث اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں اس کو ذکر کرتی ہے۔ اگر وہ ترجمان نہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تو پھر ہم اس حدیثوں کو نہ لے رہے ہوتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو جو اخذ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وحی کے عنوان سے، وہ بالآخر امت کو بیان کیا یا نہیں؟ اب عام افراد امت کے تو سارے سنبھال نہیں سکتے، یہ بات تو مسلم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس عمل کو انجام دیا وہ نماز پڑھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مسلمانوں میں شدید اختلاف ہے کہ نماز کے طریقے پہ۔ اگر امت جو ہے وہ پوری شریعت کو اپنے طور پہ سنبھال سکتی ہوتی تو پھر نماز کے طریقے کی تو حد عقل حفاظت کرتی یا نہ کرتی؟ کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی سینے پہ، کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، پھر شرائط میں ہو گیا، اس میں
مختلف طرح کی چیزیں آ گئیں. اب ادھر مختلف باتیں کی جائیں، نہیں یہ تو اس وجہ سے ہوا کہ بعد کے لوگوں نے کر لیا، صحابہ میں مسئلہ نہیں تھا، جبکہ اہل سنت واضح طور پہ ان کی کتب بیان کرتی ہیں کہ صحابہ میں ہی ان چیزوں پر اختلاف تھا. جیسا کہ خود اہل سنت کتب میں نکاح متع کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری، خود اہل حدیث علماء و محدثین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگان نکاح متع کے قائل تھے، اور آخری دم تک، مرنے سے پہلے تک اس کے قائل رہے. لیکن بعض صحابہ جیسے خلیفہ دوم ہیں وہ قائل نہیں تھے، شدید اس کے مخالف تھے، اختلاف تھا علماء میں. حتیٰ کہ ابن جریج جو ہیں معروف تابعی اور اہل سنت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں اور اہل سنت کی کثیر احادیث کے راوی ہیں، وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے 70 نکاح متع کیے، کیونکہ مکہ کے فقہائے اہل سنت نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے. اب یہ کرنے اول کی بات ہے. اس کے بعد وہ قول رائج ہو گیا نہیں جی نکاح متع حرام ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ شریعت کی اس طرح سے جو ہمارے پاس اختلافات سامنے آتے ہیں وہ بعنوان امت کے افراد کو دیکھیں تو وہ ہر جزیات کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکتے. لہذا ضروری ہے کہ امت میں ایسا گروہ یا ایسا فرد موجود ہو کہ جو ایسا امین قرار پائے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور انہوں نے بیان فرمایا وہ اس کے پاس کاملاً محفوظ ہے، جیسا نازل ہوا ویسا محفوظ ہے اور ویسا ہی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب یہاں پہ بھی اختلاف تو آتا ہے اور راویوں کی وجہ سے ہے. بعض اہل سنت کہتے ہیں صحابہ میں بھی راویوں کی وجہ سے آیا. نہیں، ہم راویوں والے میں تو شیعہ سنی دونوں بھی مشترک ہے نقطہ کہ راویوں کی وجہ سے، کیونکہ راوی اگر کچھ حصہ بھول گیا یا راوی نے خلط کر لیا یا صحیح نہیں سن سکا تو بیان میں بھی اشتباہ کیا، وہ جو اشتباہ ہے وہ اختلاف کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا. یہ تو شیعہ سنی دونوں میں ہے، اس میں تو کوئی ہمارے پاس اختلاف نہیں ہے. ہم تو اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خود آپ نسل اول کو دیکھیں کہ جو صحابہ کرام کہلاتی ہے، اس میں ان کا جو فہم تھا وہ سب کا یکساں فہم نہیں تھا. سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یکساں طور پہ ایک مطلب کو اخذ نہیں کرتے تھے. کوئی کامل اخذ کر رہا ہے، کوئی ناقص اخذ کر رہا ہے، اور سب کی باتیں بھی نہیں ہم تک پہنچی. اگر یہ کہیں کہ سب کی باتیں پہنچی ہوں، اور اس بات کی ہمارے پاس بہت بڑی دلیل وہ خود بخاری کی روایت ہے کتاب الحبلہ میں کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے آخری ادوار میں جو حج کیا تو وہ حج کے موقع پہ تھے، تو ان کو یہ بات پتہ لگی حج کے دوران مکہ کے اندر خبر ملی کہ حضرت طلحہ یہ لوگوں کے درمیان ادعا کر رہے ہیں کہ خلیفہ دوم کے بعد تو میں ہی خلیفہ ہوں، کیونکہ بنی تیم سے تھے حضرت ابوبکر اور طلحہ ان کا بھی جو تعلق تھا وہ بنی تیم سے تھا. تو ان کے اندر ایک بڑی قوی امید اور خواہش پائی جاتی تھی کہ جب خلیفہ اول وہ خلیفہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بنی تیم سے ہونے کے اس بحاف کے اوپر بن سکتا ہوں، چونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی تیم کے قبیلے کے ناطے حضرت ابوبکر کا رشتہ تھا اور تعلق تھا، وہ تعلق تو میرا بھی قبیلہ قریش کی بنا پہ بنتا ہے، تو اس لیے میں بھی حقدار خلافت کا ہو سکتا ہوں. جب یہ حضرت عمر نے سنا تو بڑی شدید اس کی انہوں نے مخالفت کی اور غصہ غضب ہوئے اور کہا کہ میں لوگوں کے درمیان ابھی خطاب کر کے کہتا ہوں کہ طلحہ کی کسی بات کے اوپر اعتماد نہ کریں، اور حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ تو ایک حادثہ تھا، اتفاقی حادثہ تھا، اچانک فلتہ تھا. فلتہ کہتے ہیں کہ غیر متوقع ایک امر کا انجام پا جانے، جس کی اصلاً توقع ہی نہیں تھی، حادثاتی طور پہ ایک عمل انجام پا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فلتتن. تو حضرت عمر نے موقف پیش کیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کے خلاف خلیفہ بننے کے کوئی چانسز نہیں تھے. انصار اوس اور خزرج لڑ پڑے، کیونکہ بالآخر 70-80% آبادی تو انصار ہی کی تھی مدینہ میں. تو سقیفہ بنی ساعدہ میں بزرگان بھی ان کے آئے ہوئے تھے اوس اور خزرج کے. اس لڑائی میں ایک حریف کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر کو آگے کر دیا اور خلافت اس طرح سے انہیں مل گئی. تو کہا وہ تو فلتہ تھی، اچانک ایک حادثہ ہوا،
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلیفہ بنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل کی کہ خلیفہ ہون، تو نہ اس وقت تمام مسلمان ان کے اوپر جم تھے کہ یہ خلیفہ بنے۔ یہ چند افراد ثقیفہ بنی ساعدہ کے ایک کٹہرے میں انہوں نے اس حوالے سے اتفاق کیا، اور چند افراد کے اتفاق کرنے پہ وہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ اس لیے یہ اتفاق اور یہ حادثاتی امر دوبارہ تکرار نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کے درمیان خطاب کروں۔ اصل نقطہ یہاں پہ جو بیان کا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مشیر تھے ان کے خلیفہ دوم کے، انہوں نے منع کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ نے ابھی حاجیوں کے درمیان یہ کلام کیا تو کوئی آپ کی بات کو صحیح سمجھے گا، کوئی بات کو صحیح نہیں سمجھے گا، اور ایک پروپیگنڈا اور عجیب سی فضا پھیل جائے گی، اور جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں حل ہوگا، اس کے برخلاف ایک غوغا برپا ہو جائے گا، اور اس فتنے سے جو ہیں وہ فتنہ گر لوگ کیا ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مشورہ اچھا لگا، حضرت عمر بن خطاب کو یہ مشورہ اچھا لگا، اور انہوں نے ترک کیا اس مقام پہ۔ یہ کب کا مدینہ ہے اور عالم اسلام ہے؟ یہ حضرت عمر کے آخری دور کا عالم اسلام ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو امت کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ وہ ابتدائی دور ہے، ابتدائی دور زیادہ بافہم ہوگا یا بعد کے ادوار میں جو عالم اسلام ہے وہ زیادہ بافہم ہوگا؟ یقیناً زمانہ ترقی کرتا ہے اذہان کے اعتبار سے اور صلاحیتوں اور کمالات کے آشکار ہونے کے اعتبار سے زمانہ ترقی کرتا ہے، لہٰذا یہی نسل صحابہ تھی حضرت عمر کے دور میں بھی، اور تابعین بھی ایک بڑی تعداد میں آ چکے تھے۔ جب صحابہ اور تابعین حج کے موقع پہ ایک جمع غفیر موجود ہے اور حضرت عمر کی خلافت کے مسئلے کے اوپر گفتگو کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہر دو بزرگان کی نظر میں، کیونکہ دونوں اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، حضرت عمر اور عبد الرحمن بن عوف، جب وہ یہ بات سمجھتے ہیں تو کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہی نسل صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب بھی بڑے عمیق اور معارف بھی بڑے بلند پایا تھے، تو سارے کے سارے ان کی بات سمجھ سکے؟ یہ بات خود اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف انہوں نے مشورہ دیا خلیفہ دوم کو، آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں پہ عاقل اور سمجھدار افراد رہتے ہیں، ان کے سامنے آپ اگر گفتگو کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ کیا حضرت عمر نے، اور وہاں جا کے پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ فلتہ تھی، اور اس کے بعد کوئی دوبارہ یہ تکرار نہیں ہو گئے جیسا حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، دوبارہ اس طرح سے خلافت نہیں آگے منتقل ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہنا مقصد تھا یہاں پہ کہ ایک ہستی ہونا لازم ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، حالات بھی یہ کہتے ہیں، اور اختلاف کی جو امت اسلامیہ میں نوعیت ہے وہ بھی یہ بات بتاتی ہے، کیونکہ آپ اس ٹائم دیکھیں کہ بالفرض شیعہ سنی اختلاف ہٹا دیں، صرف سنی لے لیں، دنیا میں فقط سنی رہ گئے، ان سنیوں میں خود کش حملے ایک دوسرے پہ دیوبند اور بریلویوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث سب کو کافر قرار دیتے ہیں، مثلا بریلویوں کو کہیں گے قبر پرست اور مثلا مشرک، دیوبند کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ قبر پرست ہیں یا بدعتی ہیں، اس طرح کے احکامات کر کے جنگ کا ایک دروازہ کھولتے ہیں۔ اور پیچھے اختلاف کی ہیں، جزوی اختلاف ہیں، رفع یدین کریں یا نہ کریں، ایک مستحب مسئلہ ہے یعنی سنت ہے، لیکن اتنا بڑا دیوبند حنفا یعنی بریلوی دیوبند اور اہل حدیث، ان میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، حیاتی مماتی کا مسئلہ۔ دیوبند میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ ایک دیوبند کا بڑا طبقہ قائل ہے حیاتی، حیات ہے وہ، اس لیے لبیک یا رسول اللہ قبر پہ جا کے کہتے ہیں، یا السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور معتقد ہیں رسول اللہ سب کو جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک ہے مماتی کے قائل ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری جہان میں زندگی بسر نہیں کر رہے، برزخی زندگی بسر کر رہے۔ بہرحال خلاصہ کلام، بالآخر ایک ہستی ہونی چاہیے کہ جو اس تمام کے تمام اختلاف کو دور کر سکے اور امت اس کے اوپر مجتمع ہو سکے، یعنی جم ہو سکے اس کے اوپر۔
مکتب تشیع اسی ایک فرد کو حجت الہی قرار دیتی ہے، جس کے پاس تمام کی تمام شریعت جیسی نازل ہوئی ویسے ہی امانتاً اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ اس شریعت کے بیانگر ہیں، اس شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں، اسے تبلیغ کرنے والے ہیں، نشر کرنے والے ہیں، اور وہی ہستی ہے کہ جو مسلمانوں سے تمام کے تمام اختلافات کو ختم کر کے رکھ دے گی، رفع کر کے رکھے گی، دور کر دے گی۔ ایسے یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو اب ادھر سے ہمیں پھر یہ موقع مل جاتا ہے کہ آج کے دور میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلا شک و شبہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے جو احادیث بیان کی وہ اسی باب سے تھی کہ نشر شریعت رسول اللہ، تبلیغ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس کو نشر کیا اور تبلیغ کیا، اور لوگوں کے درمیان اس شریعت کے ساتھ لوگوں کا تعلق جوڑ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کروایا۔ لہذا اب ہم اس باب سے جب آئیں گے تو ایک معنی آپ لغتاً ذخیرہ اندوزی کا پڑھ چکے ہیں، اور وہ معنی کیا ہے کہ ایک شے کو محبوس رکھنا، بند رکھنا، جم کرنا، ذخیرہ کرنا، اس نیت سے کہ مہنگا بیچا جا سکے۔ یہ دونوں قیود دین اسلام نے اخذ کر لی، کیونکہ معنی کے اندر اسی معنی کو لیں گے لفظ کے ساتھ، اسی معنی کو جو اس دور میں رائج تھا، لیکن یہاں پہ چند چیزوں کا اضافہ کیا، اور اس اضافے کا ہمیں علم کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین شرط کیا ہے؟ ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس شے کی لوگوں کو ضرورت بھی ہو۔ اگر لوگوں کو ضرورت نہ ہو اس شے کی، اور کوئی بندہ اسے مہنگا فروخت کر رہا ہے اور اس لیے اس نے جم کیا ہے، تو اس جگہ پہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گی۔ ذخیرہ اندوزی کہلانے کے لیے یعنی جو شرعی طور پہ اب آپ آ جائیں، لغتاً تو ہے لیکن اب ہم تو شرعی دائرے میں اس کا جائزہ لیں گے، لہذا شریعت نے قیود اور شرائط کا جب اضافہ کیا تو ایک اور جو اہم قید ہے وہ کیا اضافہ کی؟ وہ شے یا وہ جنس لوگوں کی ضرورت بھی ہو۔ اگر وہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس صورت میں اسے ذخیرہ اندوزی نہیں قرار دیا جائے گا۔ اسی قید کو جو لوگوں کی ضرورت کے حوالے سے آپ کے سامنے ابھرتی ہے، یہ مزید ایک اور شرط کے ساتھ بھی محکم ہوتی ہے، اور یہ شرط بھی روایات سے اخذ کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی تب ہوگی کہ ایک فرد کے علاوہ کوئی اور اسے بیچنے والا نہ ہو، یعنی اتنے افراد نہ ہو بیچنے والے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ مثلا 3 افراد بیچتے ہیں لیکن پیچھے سے 100 افراد نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی تو حاجت ختم نہیں ہو رہی۔ یعنی ادھر آپ دیکھیں تمام بقیہ شرائط جو ذکر کی گئی ہیں ان کا محور یہی والی شرط بنتی ہے کہ لوگوں کی وہ ضرورت ہو۔ اگر وہ لوگوں کی ضرورت ہے تو اس صورت میں احتکار اور ذخیرہ اندوزی کہلائے گی۔ اگر لوگوں کی ضرورت یعنی اگر اتنے افراد ہیں کہ جو کفایت کرتے ہیں، یعنی اس فرد کے مقابلے میں دیگر اتنے افراد اسی جنس کو بیچنے اور لوگ رجوع کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو اس شخص کا ذخیرہ کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گا۔ مثلا مارکیٹ میں 10 کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی بڑا برانڈ رکھتی ہے، اس نے مال کو جمع کیا تاکہ اسے مہنگا بیچے، اور اپنے برانڈ کی جو چیز ہے اس کو اس نے مارکیٹ میں فوراً نہیں پیش کیا، یا پیش کیا ہے تو بہت مہنگا پیش کیا ہے۔ ہر 2 صورتیں ایک ہی ہیں، کیونکہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہے نا۔ بہت زیادہ مہنگا بیچے گا تو تب بھی دسترس سے باہر ہو جائے گا۔ جیسے آج کل ایران کے اندر حالیہ ذکر کیا جائے، لوگوں کی ضرورت میں ادرک اور لہسن ہے، انہوں نے ادرک کو اگر پاکستانی روپے میں اگر ہم کہہ سکیں تو تقریباً اس کو 1.5 یا 2,000 روپے کلو کر دیا ہے۔ تو 2,000 روپے کلو ادھر جو عام لوگ ہیں ان کی دسترس سے باہر ہے کہ 1 کلو لے سکیں، تو وہ مارکیٹ میں یہ قسم کی غائب ہو گئی ہے۔ اب لوگوں کی یہاں پہ ضرورت ہے، کفایت نہیں کر رہا، جو مال لے کے آ رہا ہے دکاندار وہ تو اب اس کے مطابق بیچ رہا ہے یا مہنگا بیچ رہا ہے ممکن۔ اب وہ جو جتنا مہنگا بیچ رہا ہے لوگ تو نہیں اسے خرید پا رہے، یا بیچ ہی نہیں رہا یا اتنا مہنگا بیچ رہا ہے کہ لوگ نہیں خرید پا رہے۔ نتیجہ ادھر ایک ہی، اور وہ کیا؟ لوگوں کی حاجت برقرار ہے، ضرورت برقرار ہے۔ یہ جو فرد ہے
یہ کب ذخیرہ اندوزی کہلائے گا؟ کہ بقیہ دکاندار موجود نہیں ہیں کہ جو اس جنس کو یا اس شے کو بیچ رہے ہوں اور وہ لوگوں کی دسترس میں بھی رقم اس کی قیمت آتی ہو اور لوگ اس سے خرید کے اپنی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مہنگا بیچنا یا ذخیرہ کرنا مہنگا بیچنے کی خاطر یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گا، کیونکہ ذخیرہ اندوزی کے لیے ایک اہم شرط کیا، لوگوں کی حاجت اور ضرورت کا ہونا۔ اگر لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر ذخیرہ اندوزی نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ اس شرط کو بھی علماء نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ عدم وجود بعض للکفایہ، یعنی جو لوگوں کی ضرورت پوری کر دے، اتنا کوئی فرد ہی نہیں ہے بیچنے والا، اتنے کوئی فروخت کرنے کے سرمایہ یا وہ جنس نہیں رکھتا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی ضرورت اپنے طور پہ برقرار رہتی ہے۔ پس اب ہمارے پاس یہ 4 شرائط آ گئیں۔ ان 4 شرائط سے ذخیرہ اندوزی شرعی طور پر وجود میں آتی ہے۔ ان 4 میں سے اگر گر جائے کوئی شرط، بالخصوص حاجت والی شرط جب تک باقی رہے، کیونکہ مرکزی شرط ادھر حاجت ہے، لوگوں کی ضرورت کا پورا ہونا۔ لغتاً مرکزی شرط ہے مہنگا بیچنا، لیکن اس جگہ پہ جو مرکزی شرط ہے وہ کیا؟ لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن ان 2 کو جم کر کے فقہا نے ذکر کیا۔ اول کیا ہے؟ مال کو جم کر کے رکھے، یعنی روک دے، لوگوں کی پہنچ سے دور رکھے، محبوس کر دینا، قید کر دینا، اپنے پاس جمع کر دینا۔ دوسرا یہ ہے شرط، اگر ہم لغت کی رعایت کریں، کہ اتنی دیر تک اس کو اپنے پاس ذخیرہ رکھنا یا قید یا محبوس رکھنا، اس کی قیمت بڑھ جائے اور پھر مہنگا بیچے، اس نیت سے اس نے جمع کیا ہے۔ نمبر 3، وہ لوگوں کی ضرورت اور حاجت، یعنی لوگوں کو اشد ضرورت اس جنس کی ہو۔ نمبر 4، کوئی ایسا مارکیٹ میں اس شخص کے علاوہ یا اس کمپنی کے علاوہ فرد نہیں ہے کہ جو اس جنس کو بیچے اور لوگ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اگر اس کے مقابلے میں افراد موجود ہیں تو ذخیرہ کرنا نہیں کہلائے گا۔ یہ تو ہمارے پاس شرعی طور پہ تھا۔ ہم تیزی سے آغا رہبر کی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، رہبر معظم کی، اور اس کے بعد ہم موجودہ بازار پر منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ بازار کے ایک انداز کو ہمیں اس جگہ پہ سمجھنا ضروری ہے۔ سوال پوچھا گیا رہبر معظم سے، جلد نمبر 2 ہے اجوبۃ الاستفتاءات، صفحہ نمبر 63 اور سوال نمبر ہے 383 پوچھا کہ ما ہی الامور التي یحرم احتکارها شرعا، وہ کون سے امور ہیں جن کا احتکار ذخیرہ اندوزی شرعاً حرام ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پھر آگے ذکر کیا کہ هل تجیزون التعزیر المالی علی المحتکرین ام لا۔ بہرحال جواب آپ دیکھیں، حرمت الاحتکار علی ما فی الروایات وعلیہ المشہور، ذکر کرتے ہیں کہ محتکر احتکار، چونکہ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ آگے کے احتکار کے احکام سے تعلق رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ ذکر کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی جیسا کہ روایات میں آیا ہے اور مشہور فقہا جس طرح سے قائل ہیں ہمارے ہاں، احتکار ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ اب سوال، ذخیرہ اندوزی کن کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ یہاں پر بھی فقہا میں اختلاف ہے۔ بہرحال رہبر معظم اس بات کے قائل ہیں کہ فقط اور فقط ذخیرہ اندوزی وہ 4 غلات، یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان 4 چیزوں میں، اور اس کے ساتھ اضافہ کرے فی الثمن والزیت، تیل ہمارے پاس ہو گیا، اور بعض روایات میں نمک بھی ہے۔ بہرحال تیل، سمن اور زیت یعنی آئل جسے آپ کہتے ہیں، کوکنگ آئل وغیرہ، ان 5 چیزوں میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیونکہ انہی چیزوں کی طرف لوگوں کی اکثر معاشروں کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد دوسری جو بات ذکر کر رہے ہیں وہ بہت مہم ہے، وہ انشاءاللہ اب ہم اگلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ فقہا کی آراء کے ضمن میں پڑھیں گے، کیونکہ اصل یہ جو بیان کیا یہ اکثر بیشتر ہمارے فقہا اسی کے قائل ہیں جو رہبر معظم نے ذکر کیا، چونکہ روایات اس موضوع کی موجود ہیں کہ روایات سے اور مشہور فقہا کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ شاذ نظریہ، نادر نظریہ،
یعنی اکثریت فقہاء کرام کی ہر دور میں قائل رہی ہے کہ احتکار کیا ہے؟ حرام۔ ادھر معنی ثابت ہونے کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے۔ یہ نقطہ تھوڑا سمجھانے کے قابل ہے اور اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے معنی ذکر کیا جاتا ہے ایک شے کا کیا ہے۔ لغتاً بھی ہم نے دیکھا، شرعاً بھی دیکھا۔ شرعاً معنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کا حکم بھی ذکر ہو گیا، کیونکہ حکم ہے وجوب، حکم ہے حرمت، حکم ہے حکم شرعی جو ہے استحباب، کراہت، حرمت۔ یہ جو وجوب اور استحباب، کراہت، اباحہ، حرمت وغیرہ یہ احکام شرعیہ کہلاتے ہیں۔ جو آپ نے تعریف، مثلا ابھی ہم سے کوئی سوال کرتا ہے موسیقی حرام ہے یا نہیں، تو موسیقی کا حرام ہونا یا حلال ہونا تو تب بیان کیا جا سکتا ہے پہلے معنی موسیقی تو پتہ لگے۔ جب موسیقی کا معنی پتہ لگ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے حکم کے بارے میں بحث کریں گے، حکم شرعی اس کا کیا ہے۔ مثلا نماز، پہلے یہ تو پتہ لگے نماز کہتے کسے ہیں، صلاۃ کسے کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے یہ۔ آپ ہر مسئلہ اسی طرح لے کے آئیں گے، اس مسئلے میں پہلے معنی کو روشن کیا جائے گا، اس کا معنی کیا ہے۔ معنی روشن ہونے کے بعد اگلا سوال کریں گے اس کا حکم کیا، حکم شرعی کیا، یعنی شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم جاری کیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو الگ الگ کرنا لازم ہے۔ عموماً ہمارے ہاں خلط اس طرح سے کر دیا جاتا ہے، یعنی عوام الناس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک شے کے جو معنی ہے اسی کو حکم شرعی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا موسیقی کیا ہے وہ بیان کر دیا، موسیقی کا یہ معنی ہے، اب انہوں نے خود ہی سے حلال یا اس کا حرام نکال لیا۔ لہٰذا ہمیشہ سب سے پہلے اس شے کا معنی سمجھا جائے گا، معنی سمجھنے کے بعد پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا یہ حلال ہے یا حرام۔ یہ ابھی ہم نے جو رہبر معظم کے یہ اجوبۃ الاستفتاءات ہے اس میں بھی عین ہی یہی بیان ہے۔ جب کہا حرمت الاحتکار علی ما فی الروایات وعلیہ المشہور، کہ روایات میں جیسا کہ ہے اور مشہور کا جیسا کہ نظریہ ہے احتکار حرام ہے۔ حرمت الاحتکار میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ اول معنی احتکار وہ ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے پہلے، لہذا جب معنی احتکار یا ذخیرہ اندوزی کا معنی آپ کے لیے واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ جائزہ لیں گے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، یہ سوال اٹھائیں گے، کیونکہ ہمارے بعض فقہا مکروہ کے بھی قائل ہیں کہ اصل احتکار مکروہ ہے، یعنی یہ معنی اگر واضح ہو تو یہ کراہت ہے، جیسا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے۔ ہم اس کا اگلے درس میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ آج ہم ہمارے پیش نظر احتکار کا معنی اور اس کے بعد اس کا حکم شرعی کیا بنتا ہے یہ بیان کرنا مقصود تھا، اور رہبر معظم نے ذکر کیا۔ البتہ اب احتکار کی حرمت کو جب دیکھا تو ادھر ہمارے پاس یہ بات آ رہی ہے کہ احتکار صرف غذا میں، اور وہ بھی غذا میں کون سی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے، اور ایک اور اضافہ ہو گیا کوکنگ آئل، تیل ہو گیا، آج کے دور میں آپ نام لیں کوکنگ آئل۔ ان کے علاوہ بقیہ چیزوں میں فقہا جن کا تذکرہ مشہور کا کیا جا رہا ہے وہ قائل نہیں ہے کہ بقیہ چیزوں میں احتکار ہے۔ اچھا، آج کے دور میں تو یہ لوگوں کی ضرورت تو عام ہے ہی نہیں، لوگ تو ابھی بجلی اور گیس کے بھی محتاج ہیں، دوائیوں کے محتاج ہیں، لوگوں کی حاجت کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ اس لیے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ یہاں پہ جو روایات نے 5 یا 6 یا 7 چیزوں کا نام لیا ہے طعام کے اعتبار سے، غذا کے اعتبار سے، یہ اس دور میں رائج تھیں۔ مثلا آپ ایران یا بعض دیگر ممالک کی طرف آ جائیں، وہاں پہ تو جو کھاتے ہی نہیں ہیں، لوگ چاول کھاتے ہیں۔ لہذا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ قائل تھے کہ غذاؤں میں جو غذا بالعموم استعمال کرتا ہے وہ معاشرہ، اس کی اگر اس کو حبس کر لیا جائے، اس کو بند کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے تاکہ مہنگا بیچا جائے جبکہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے، تب یہ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے تصرف کس میں کیا؟ طعام سے باہر نہیں گئے۔ یعنی آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ آپ طعام سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی بجلی، گیس، دوائیاں ہو گئیں، کپاس ہو گئی یا دیگر چیزیں ہیں، ان کا ذخیرہ کریں اور لوگوں کو حاجت بھی اور مہنگا بیچیں تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کے باب سے یہ حرام نہیں ہے۔ طعام کے اوپر فقط انہوں نے
منحصر کیا۔ پھر طعام میں بھی اکثر فقہاء قائل ہیں وہ جو 5 نام روایات نے لیے بس وہی، اب وہ 5 کشمش تو کھاتے ہی نہیں آج کل، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند اور اس سائڈ پہ ایران سائڈ پہ لوگ کشمش کا بہت قلیل استعمال کرتے ہیں۔ کھجور کا بھی استعمال اتنا کثیر نہیں ہے، خوراک کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی۔ اب تو عرب ممالک میں بھی یہ خوراک کے طور پہ استعمال نہیں ہے، گندم ایک ان میں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ خوئی اس بات کی قائل تھے کہ یہ روایات در حقیقت ان روایات کی زبان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت غذا ہے اس غذا میں ذخیرہ اندوزی، لیکن بعض فقہاء نے کہا نہیں، ہم احتیاط برتیں گے اور جو نام لیے اسی میں ہم مقید کریں گے۔ رہبر معظم یہاں پر چونکہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھنا لازم ہے تو یہاں پہ پھر آگے بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں وَلَكِنْ لِلْحُكُومَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لَدَى اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ کہ حکومت اسلامیہ اگر عمومی مصلحت تقاضا کرے، معاشرے کی عمومی مصلحت تقاضا کرتی ہے، ان تمنع من احتکار سائر احتیاجات الناس، لوگوں کی تمام ضروریات کے احتکار کو ممنوع قرار دے دے گی۔ یعنی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اور وہ لوگوں کو حاجت ہے، ضرورت ہے، ان کی زندگی اس سے متاثر ہو جائے گی، اگر کوئی کمپنی یا کوئی ریاست یا کوئی فرد آ کے ان چیزوں کو لوگوں کی پہنچ سے روک دے اور اسے اپنے پاس مقید کرے تو یہاں پہ احتکار کا عنوان اس کے اوپر لگ جائے گا۔ یہ کب ہے کہ اگر عمومی معاشرے کی مصلحت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ لوگوں تک چیز پہنچنی چاہیے لیکن کسی کمپنی یا فرد نے اپنے پاس اسے روکا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی احتکار کا عنوان وہ کہتے ہیں اگر تقاضا کرے تو جاری ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس آگے اب ہاں کہ اس تعزیر مالی اس کے اوپر جرمانہ کیا عائد ہوگا، محتکر کی کیا سزا بنتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے۔ اس جگہ پہ تحریر الوسیلہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم اگلے درس کے لیے قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اس میں بازار کے حوالے سے اب کچھ پڑھ سکیں، کیونکہ یہ تقریباً اسی سے ملتے جلتے احکام جو ہیں وہ ہمارے پاس منہاج الصالحین میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی اور آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں، لیکن اب بقیہ مراجع کے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ولی امر مسلمین آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی دام ظلہ العالی کے فتاوی کی ضمن میں آپ نے اس کو ملاحظہ کیا۔ اچھا، اس جگہ پہ ایک اہم نقطہ ہے، اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا احتکار کو جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، احتکار کے عنوان سے اور اس کے چیپٹر سے ایک چیز بالفرض حرام نہیں ہو رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر فقہ کے ابواب اور چیپٹرز کے ذیل میں وہ چیز ممکن ہے کہ حرام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام نہ قرار پائے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ فقہ کے بقیہ چیپٹرز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہ چیز ممکن ہے کہ حرام قرار پائے۔ اس کی ایک مثال جو تمام فقہا نے ذکر کی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ فقہا بالآخر روایات اگر ہمیں یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ 5 یا 6 چیزوں میں یا بالفرض 7، کیونکہ کل اگر سب روایات ملائیں تو 7 چیزیں کل بنتی ہیں، جن میں یہ 4 جو آ جاتے ہیں، سمن اور زیت ہے، بعض نے فرق کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس دور میں جلانے کے لیے بھی تیل استعمال کیا جاتا تھا، چراغ وغیرہ کے لیے، اور گھر کی ضرورت بھی وہ ہوتی تھی، تو اور اسی طرح ایک ہے گھر کے استعمال کا تیل، تو ظاہراً اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ سمن اور زیت میں اس طریقے سے فرق کیا گیا۔ ہم بالفرض فرق کو مان لیتے ہیں، اور 6 اور 7واں ملحن یعنی نمک، یہ 7 چیزیں روایات میں ذکر ہیں، لیکن نمک کا تذکرہ جن میں آیا وہ معتبر احادیث نہیں ہے، اس لیے اس کو رہبر معظم نے بھی ذکر نہیں کیا اور اکثر فقہا ذکر نہیں کرتے۔ سمن اور زیت کو انہوں نے بھی ذکر کیا، کل 6 ہمارے پاس امر ہو گئے، اور آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم احتکار ذخیرہ اندوزی کو صرف ان 6 چیزوں میں بند کر دیں تو یہ تو سارے کے سارے دنیا میں ظالمین و خوش ہو جائیں گے۔ بلکہ آیت اللہ جواد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ لبنان کے بہت معروف مجتہد اور بہت معروف روشن فکر
ایک عالم فیلسوف اور متکلم گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات اپنی کتاب فقہ الامام صادق علیہ السلام میں تحریر کی کہ اگر استعمار کو یہ پتہ لگ جائے کہ صرف ان 6 چیزوں میں احتکار ہوتا ہے، وہ تو آ کے رکوع اور سجود کرے گا، عبادت شروع کر دے گا، کیا خوبصورت اور کتنا بہترین یہ دین اور مذہب ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں تو ان چیزوں میں احتکار نہیں ہو رہا، ذخیرہ اندوزی ان چیزوں میں نہیں ہو رہی۔ ذخیرہ اندوزی جن چیزوں میں ہو رہی ہے، جیسے ابھی آپ غزہ میں دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز ان پر بند کی ہوئی ہے، پانی بند کیا ہوا ہے، دوائیاں ان کی پر بند کی ہوئی ہیں، وہ آپریشن کے لیے جو ضروری ادویات ہوتی ہیں کہ وہ جسم کو سن کرتی ہیں یا بے ہوش کیا جاتا ہے، وہ تک موجود نہیں ہیں کہ ان کے اعضاء اسی طرح ان کے ہوش میں کاٹے جاتے ہیں اور وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے، بالفرض بجلی کا کوئی ذخیرہ کر لیتا ہے یا پانی کا، جیسے انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ڈیم جو نکلتے ہیں، بعض جو پانی کے ذخائر ہیں وہ ان کے چشمے جہاں سے پھوٹ رہے ہیں دریاؤں کے، وہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہ اگر بند باندھتا ہے تو وہ تو پھر آگے انسانی آبادی جتنی چل رہی ہے انڈیا پاکستان جو آگے تک جائے گی وہ تو قحط زدہ ہو جائیں گے۔ وہاں پہ عالمی سطح پہ یہ مسئلہ پھر اٹھایا جاتا ہے، کسی ملک میں ایک دریا کا ذخیرہ ہونا، یعنی وہ منبع ہونا جہاں سے وہ دریا پھوٹ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگلے ملک تک اس کی ضرورت کو پورا پہنچانے کے لیے اس میں پابندی لگا دے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ ذخیرہ اندوزی کی آج کے دور میں تقاضے بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ ممالک اسی طریقے سے دوسروں کو مستعمر کرتے ہیں اور خود استعمار بن کے حاکم ہو جاتے ہیں کہ وہ محدود چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، مخصوص چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جیسے گاڑی کی ضرورت ہے، کمپنی نے گاڑیاں روک دی استعمار کے کہنے پہ۔ اب اس ممالک میں وہ مسائل پھیلتے سے پھیلتے جا رہے ہیں اور مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا یہاں پر اب فقہ کا دوسرا باب جاری ہوگا، کیونکہ ایک صحیح سند روایت ہے، اس روایت پہ ایک جامع قاعدہ مکتب تشیع اور اہل تسنن دونوں مکتب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ دونوں مکتب میں وہ روایت مضبوط طرق سے آئی ہیں اور قاعدہ بھی جامع طور پہ اخذ کیا فقہا نے، اور وہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ اب اس کے معنی میں بھی مختلف طرح کی بحثیں ہیں، لیکن ایک معنی آپ لے سکتے ہیں، نہ تم خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو گے۔ لہذا اس قاعدے کو ہمیشہ کیا کریں گے؟ حاکم قرار دیں گے، اس قاعدے کو بالاتر قرار دیں گے۔ جب آپ اس قاعدے کو تمام کے تمام فقہی ابواب کے اوپر بالاتر قرار دیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے احتکار کے یہ جو محدود سا تعارف بعض فقہا نے پیش کیا ہے، اس کے نتیجے میں گیس ہے، بجلی ہے، گاڑیوں کی رسد ہے جو کسی ملک تک پہنچانی چاہیے، کمپیوٹر وغیرہ ہیں، دوائیاں ہیں، ممکن ہے کہ کوئی اس کا احتکار کرے، تو آپ احتکار کے باب سے اسے ممکن ہے کہ اس پابندی کو حرام قرار نہ دیں، لیکن لا ضرر ولا ضرار اس باب سے آپ کیا اسے حرام قرار دے دیں گے۔ اور یہ جو فقہا جنہوں نے اس کا دائرہ تنگ رکھا ہے وہ در حقیقت اسی باب سے اس کو آ کے پھر احتکار کو حرام قرار دیتے ہیں دیگر اشیاء میں۔ جیسا کہ رہبر معظم نے جب یہ بات ذکر کی ہے کہ احتکار جو ہے وہ ان 6 چیزوں میں مشہور جس طرح سے قائل ہیں حرام ہے، اب بقیہ چیزوں میں انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے میں تقاضۂ مصلحت یہ موجود ہے تو بلا شک و شبہ یہ بات اصل میں اس قاعدے کی وجہ سے لا ضرر ولا ضرار، یعنی رہبر معظم اس قاعدے کی وجہ سے یہ تصرف کر رہے ہیں اور اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جنس لوگوں کی ضرورت اور ان کی ڈیمانڈ بن جائے، مثلا ٹماٹر ہے نہیں مارکیٹ میں موجود اور لوگوں کی اشد ضرورت بھی ہے اور ان کی زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے، یا مرغی آج کے دور میں یا موبائل آج کے دور میں ہو گئے کہ موبائل وغیرہ نہیں لوگوں کی دسترس تک پہنچ رہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امور، تجارت ہے لوگوں کی، لوگوں کی سرچ ورک ہے جو ریسرچ وہ کرتے ہیں، یا لوگوں کے رابطے ہیں، کمیونیکیشن گیپ آتا جا رہا ہے۔ اس جگہ پہ ریاست کے لیے لازم ہے کہ جو یہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، اس کو ختم کرے یا اسے سزا دے اور اسے کنٹرول کرے۔ یہ احتکار بھی حرام ہے، لیکن اب یہ حرمت کس باب سے آئی؟
آیا وہ احتکار والی روایات سے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے تو نہیں آئی. پھر کس باب سے آئی؟ در حقیقت یہ لا ضرر ولا ضرار اور اس سے مشابہ دیگر قاعدے ہیں کہ حرج اور تعسر جو ہے وہ دین نے قبول نہیں کیا. 2-3 قاعدے، صرف ایک قاعدہ نہیں ہے، اور روایات بھی معتبر ہے اور عقل بھی تائید کرتی ہے. لہذا اس کے باب سے پھر یہ ہمارے پاس حرمت ان کی آشکار ہوگی. اس جگہ اب ہم بازار کی طرف آتے ہیں. جب ہم بازار کہتے ہیں تو یہ کلمہ آج کے دور میں علم اقتصاد اور علم قانون میں ایک مصطلح کے طور پر ہے، ٹرم بن چکا ہے. مارکیٹ جسے آپ کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک مارکیٹ ہے جسے آپ عام لوگ استعمال کرتے ہیں. اب میں یہ مقابلے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، چونکہ آج کے دور میں جب ہم آتے ہیں اپنی عام زندگی میں تو سسٹم بنا چکا ہے. ویسٹ ہمیں سسٹم کئی قسم کے دے چکا ہے. اس نے ہمیں پولیٹیکل سسٹم بھی دیا ہے، سوشل سسٹم بھی دیا ہے، اکنومیکل سسٹم بھی دیا ہے، ایجوکیشنل سسٹم بھی، سارے سسٹم اس کی طرف سے. اور سسٹم جب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حاکم قرار دے کے سب کو اپنے ماتحت لے آتا ہے، کیونکہ بالآخر ہر معاشرہ سسٹم کا محتاج ہے. دین اسلام نے بھی ایک سسٹم دیا ہے، لیکن دین اسلام کے سسٹم کو معاشروں کے اوپر لانے میں 100% ابھی تک کہیں پہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ایران کے اندر پولیٹیکل سسٹم کے اعتبار سے کامیابی الحمدللہ حاصل ہوئی، اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ نظام امامت کی نیابت میں ولایت فقیہ کے طور پہ قائم ہے. لیکن بقیہ جو سسٹم ہے جیسے ایجوکیشنل سسٹم وہ ابھی تک ایک مسئلہ چل رہا ہے. سوشل سسٹم وہ بھی اپنے طور پہ مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے اس کی بنیادیں سسٹمیٹک طور پہ قائم ہوں گی، اس کے بعد اس کو پریکٹیکلی لانے کی کوشش ہوگی. تو بقیہ بہرحال ادھر ایک سسٹم اس طور پہ کوشش ہے کہ متبادل دیا جا سکے، لیکن فی الحال ہمارے پاس اگر کہیں پہ کوئی صورت بنتی ہے تو نہیں موجود. مثلا بینکنگ سسٹم دے دیا گیا، ایران کے اندر بھی بینکنگ سسٹم ہے، بقیہ جگہ پہ بھی بینکنگ سسٹم ہے. بینکنگ سسٹم کی بنیاد ہی فاسد ہے. وہ جب ایک درخت ہی زہریلا جڑوں کے اوپر قائم ہے تو آپ اس کے اندر سے جتنا بھی ڈالیں مٹھاس تو میٹھا نہیں ہوگا. لیکن بینکنگ سسٹم کا متبادل نہیں دے سکے. ہم ابھی بینکنگ سسٹم کو ہٹا دیں تو پورا معاشرہ بیٹھ جائے گا. لہذا لازم ہے کہ فی الحال آپ گزارا کریں اور اسے اسلامی لبادہ پہنائیں. جیسے کہ آپ بعض اوقات دیکھتے تھے کارٹونوں میں کہ بکری کے بچے کو کھانے آیا بھیڑیا، لیکن وہ اس کی ماں کا روپ دھار کے آ گیا. تو یہ بینکی سسٹم اور یہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یا یہ سارے سسٹم اسی سے مشابہ ہیں کہ اندر سے وہی وحشی درندہ ہے، صرف لباس ابھی دوسرا پہنایا ہوا ہے. یعنی بعض شقے آپ نے اسلامی کر کے استفادہ حاصل کریں، لیکن نیچے سے جو فساد ہے وہ اس کی بنیاد اپنی جگہ پر رہتی ہے. یہاں پہ لازم ہے کہ آلٹرنیٹ آپ محکم سسٹم دیں کہ وہ آلٹرنیٹ بن سکے. ابھی آلٹرنیٹ بننے کے لیے وقت چاہیے، چونکہ غرب کی جو سوسائٹیز ہیں ان کے سسٹم ہیں وہ 200 300 400 سال آگے ترقی کر چکے ہیں. اور جبکہ پریکٹیکلی طور پہ اسلامک سسٹمز کی بات آئی ابھی 45 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے. انقلاب اسلامی کو قلیل سال ہوئے، ابھی 45 سے 50 سال کے درمیان ہے وہ. تو اس عرصے میں سارے سسٹم نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ ابھی بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، اسلام کی بنیاد کے اوپر افکار سامنے آ رہے ہیں، فقہی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اسے سسٹم میں ڈھالنے کی ابھی کوشش کی جائے گی. تب یہ کہ اداری تجربہ، کئی سالہ اداری تجربہ سامنے آ جائے اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ترمیم کی جائے اور وہ افراد آئیں کہ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک وقت طلب چیز ہے. لہذا اب ہم ادھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ایک حد تک پھر بازار کو سمجھیں. ہاں، بازار کی اصطلاح ہمارے لیے کوئی استعماری حوالے سے یا اس جو ابھی آپ کے خدمت میں ایک مسلمانوں کے زوال پذیری کا ایک پہلو ذکر کیا گیا اس باب سے نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں بازار موجود رہا ہے. بازار اپنی اشیاء اور بیچنے والے دکاندار اور خریدنے والے گاہک ان کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاستی طور پہ یا وہاں پہ جو کمیٹی ہوتی ہے بازار کو ہینڈل کرنے والی، ان کے قوانین کے تحت بازار ایجاد ہوتا ہے. بے عینی یہی جو تعریف ہے بازار کی شرعی طور پہ بھی یہ قبول ہے
اور بعینہ یہی اکنامکس اور دیگر ہمارے پاس جو دنیا بھر میں جدید علوم ہیں ان میں بھی یہی پڑھائی جاتی ہے تعریف۔ بس بازار کیسے وجود میں آتا ہے؟ صرف ابھی آپ بازار کو دیکھیں، بازار میں احتکار یا ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں یہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بازار میں 3 عناصر ہوں تو بازار کہلاتا ہے۔ یا پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں۔ بازار کی تعریف یہ انہوں نے کی ہے کہ ایک ایسی جگہ، اول چیز ہے جگہ، وہ جگہ ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ جگہ شہر یا محلہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ کوئی شاپ یا مال یا کوئی گودام وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اول چیز ہے کہ جگہ کی تشریح خود آپ کر لیں کہ چونکہ آج کے دور میں جو بڑے بڑے تجارتی ممالک کے درمیان معاہدے ہیں وہ ملک کی سطح کے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے جگہ کا ہونا لازم ہے بازار کے لیے۔ بازار جگہ وہ ملک بھی ہو سکتا ہے، نمبر 2 شہر بھی ہو سکتا ہے، قصبہ یا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، اور چھوٹی دکانیں، مال، شاپ وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ادھر ایک اور اضافہ بھی آج کے دور میں ہو گیا کہ یہ تو چلو مادی طور پہ جگہ موجود ہے، اعتباری جگہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے فرض کی ہوئی ہے، جیسے انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ اس لیے جو انٹرنیٹ کے اوپر ٹریڈنگ ہے وہ اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر ادھر بازار کی شرائط پوری ہوتی ہے تو جائز ہے، کیونکہ بازار ہونا چاہیے۔ تو اس ٹائم بہت بڑے بڑے مال وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی قائم ہیں، اور طرح طرح کے پھر طریقہ کار ابھی خرید و فروخت کے آگے ہیں، وہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم جگہ کو، مسئلے کو حل کریں۔ جگہ مادی بھی ہو سکتی ہے اور جگہ ایک اعتباری بھی ہو سکتی ہے، جسے آپ فرضیہ کہتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ کی جگہ ہے۔ جگہ کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر نمبر 2 کون آئے گا؟ ایک آتا ہے دکاندار۔ دکاندار وہ ملک بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ تجارتی ممالک آپس میں کرتے ہیں مختلف طرح کے معاملات، وہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں اور چھوٹی کمپنیاں بھی ہو سکتی ہیں، دکانیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے گاہک کہلاتے ہیں بازار کی دنیا میں۔ بس بازار ایک جگہ یا مادی ہے یا اعتباری ہے، یعنی آپ نے اعتبار کیا اسے، جیسے انٹرنیٹ کی دنیا۔ نمبر 2، اس جگہ کے اوپر کون آئے؟ دکاندار آئے۔ وہ دکاندار کون ہو سکتا ہے؟ وہ ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ دکاندار کمپنی بھی ہو سکتی ہے، وہ دکاندار کیا ہے؟ وہ بالفرض ایک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ آ کے اب کیا کرے گا؟ نمبر 3، چیز کو بیچے گا، اسے کہتے ہیں سلعہ، چیز کو اپنے یا جنس کو بیچے گا۔ ان چیزوں میں سے ایک ہے طعام، جو ہمارے فقہا نے خصوصی طور پہ مد نظر رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے آج کے دور میں اور سابقہ دور میں بھی یہی تھا، چیز ہمیشہ اپنی مادی حیثیت سے ایک تو وجود میں آتی ہے، نمبر 2 بعض اوقات ایک شخص کی خدمات بھی وہ اتنی ارزش اور قیمت رکھتی ہیں کہ اسے چیز کہا جا سکے، جیسے مزدور کی مزدوری، ٹائپنگ کوئی کرنے والا ہے، کوئی ویب سائٹ بنانے والا ہے، کوئی اکاؤنٹس کو مینیج کرنے والا ہے۔ اب یہ سارے افراد اپنی خدمات دے رہے ہیں، لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا بیچنا، چیز کے بیچنے میں یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یا صلہ ہے یعنی اشیاء ہے، جنس ہے، وہ فروخت کرنے والا اسے مثمن بھی کہتے ہیں، جس کو آپ ثمن بھی کہتے ہیں، جسے آپ بیچ رہے ہیں، اور ان کے مختلف اسی طور پہ مبیع بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ اسے آسان لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادی شے ہو جسے آپ بیچ رہے ہیں، یا خدمات۔ خدمات کا لفظ اس جدید بازار میں کی اصطلاح میں بہت مہم ہے، کیونکہ بہت سارے افراد اپنی خدمات دے رہے ہیں، ان خدمات کے عوض میں وہ پیسہ لیتے ہیں۔ چوتھی چیز اس میں ہے کہ گاہک ہو، جس نے خریدا ہے وہ گاہک اسی طرح جیسے دکاندار کی صورتیں ہوتی ہیں، ملک بھی ہو سکتا ہے، بڑی کمپنیاں ہو سکتی ہیں، اچھا وہ گروہ بھی ہو سکتے ہیں مل کر مشترکہ طور پہ، اور فرد بھی ہو سکتا ہے، دکاندار وغیرہ، مال وغیرہ۔ اسی طرح گاہک بھی چیزوں کو لین دین کے اعتبار سے اس کو مد نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ آپ کے پاس بازار کی بنیادی طور پہ تعریف آئی کہ بازار ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں پہ دکاندار اپنی چیز بیچنے کے لیے لاتا ہے یا اپنی خدمات بیچنے کے لیے لاتا ہے، اور اس کے خریدنے کے لیے عموماً گاہک یا مشتری یا خریدار آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے
وہ عرض اور طلب کے دائرے میں ہوتا ہے۔ عرض اور طلب یہ ایک علمی اصطلاح ہے آج کے دور میں۔ اس اصطلاح کا انگلش لفظ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن عرض اور طلب عربی لفظ ہے یہ ہے۔ عرض سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو چیز بیچنے والی ہے، یعنی دکاندار جس چیز کو بیچنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی قیمت معین ہونی چاہیے اور زمانہ بھی معین ہونا چاہیے جب تک یہ قیمت اس قیمت کے اوپر اس نے رکھنا ہے، قیمت اور زمانہ اس شے کی معین ہو۔ اور طلب یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے کہ گاہک یا مشتری یا خریدار رغبت کے ساتھ اسے لینا چاہے، وہ اجبار کر کے یا بلیک میل کر کے نہیں بیچنا، رغبت کے ساتھ لے کے جائے، کیونکہ بازار میں آزادی کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک صورت ہوگی۔ بس وظائف کیا ہیں؟ بازار کے وظیفے اصل میں یہ ہیں کہ وہ چیز کو اپنی قیمتوں، معین قیمتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لفظ بہت مہم ہے بازار کی دنیا میں کہ معین قیمتیں، کیونکہ بازار کی دنیا میں یا علم اقتصاد میں احتکار، ذخیرہ اندوزی اسی جگہ سے جنم لیتا ہے کہ جہاں پہ قیمتوں کو معین کرنے والے فرد سے بحث کی جائے۔ بہرحال معین قیمت ہو اور وہ چیز کو بیچے یا خدمات کو بیچے۔ نمبر 2 کہ اسے منظم کرے، امور کو کہاں رکھنا ہے، کس سطح پہ رکھنا ہے، کیا اس کا نوعیت اس کی ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ افراد تک اسے کیسے پہنچایا جائے اور اس تک رسائی مشتری کی اور گاہک کی، خریدار کی ہو۔ یہ ساری چیزیں بازار کے وظائف میں سے، یعنی ان کو دیکھ کے قانون سازی کی جائے گی۔ اور اس میں آخری عنصر اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ حقیقتاً بازار کی بنیادی ترین اجزاء 3 ہیں جن سے تشکیل پاتا ہے بازار۔ ایک ہے بیچنے والا، دوسرا ہے خریدار، اور تیسرا ہے جنس، شے یا خدمات۔ یہ ہمارے پاس بازار اس سے وجود میں آ جاتا ہے۔ بازار کے پھر قوانین اور اقسام ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم صرف احتکار کی جانب سے اگلے درس میں ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔